جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ہوزیار فاقت روشن علی کے پروگرام خواتین بائبل میں آپ کو ملواؤں گی ایسی خواتین سے جو اپنی روحانی اور جسمانی زندگی سے اور اپنے پیشن اور پروفیشن سے کر رہی ہیں مسیح یسوع کے نام کو بلند و بالا اور دے رہی ہیں خدا کے نام کو جلال، اور ملوائیں گے بائبل مقدس کی خواتین سے جنہوں نے جذبہ ایمان کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ بائبل مقدس کی روح سے زندگی کے اصول و قوانین کو سیکھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل۔ ویلکم بیک ناظرین، تو ہم سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے ایک لڑکی کے 6 کرداروں کے متعلق۔ تو میرے عزیزو، جیسے ہم نے سیکھا کہ دینا نے نافرمانی کی اور خدا کی راہوں سے دور ہوئی اور اپنے خاندان اور اپنے باپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنی، تو میرے عزیزو ہم مزید سیکھیں گے عورت کے کرداروں کے متعلق۔ تو میری سسٹر، آپ مزید ہمیں سکھائیے۔ تو ابھی ہم سسٹر جی سیکھ رہے ہیں بہن کے کردار کو۔ پہلے ہم نے بیٹی کے کردار کو دیکھا ہے، اب ہم بہن کے کردار کو دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں ایک خوبصورت بہن، جیسے کہ مقدس موسیٰ کی بہن ہے، تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کو جب وہ نکال کے مصر سے لے کے تو قیادت کرتی ہے، دب بجاتی ہوئی آگے آگے گاتی چلی جاتی ہے، ایک اچھی بہن کی نشانی ہے۔ دوسری بات، اگر ہم دیکھیں تو مقدس یشوع کی کتاب کے اندر ایک راخ فاشا کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ جب اس نے جان لیا، دیکھ لیا کہ اب بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ ہم پہ فاتح ہیں، تو اس نے ان 2 جاسوسوں سے کہا کہ جب آپ لوگ اس شہر میں آ جاؤ گے تو میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو، میرے ساتھ پرومس کرو کہ جب آپ اس شہر میں آ جاؤ گے تو میرے بھائیوں کو، میرے باپ کو، میرے خاندان کو آپ سیف رکھو گے۔ یعنی کہ ایک بہن اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے سیفٹی کا کام کر سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر وہ دعا گو ہے، اگر وہ خدا پرست ہے، تو اس کے وسیلہ سے اس کے بھائی جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گی کہ میرے بھائی وہ نشہ کرتے تھے، لیکن میں بچپن سے ہی دعا کرنے والی، خداوند نے بچپن سے مجھے لیا، اور میں آج خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں دن رات دعا روزے میں وقت کو گزارتی، اور صرف میرے بھائی چینج نہیں بلکہ میرا خاندان، میرے باپ دادا کا پورے کا پورا جو خاندان ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ آج میرا خاندان خدمت کے اندر ہے، میرے بھائی پاسٹر ہیں، چاچو ایلڈر ہیں، بچے سارے کوائر کے اندر ہیں، گانے والے ہیں، بجانے والے ہیں۔ یعنی کہ ایک بہن کو اس طرح کا کردار نبھانے کی کیا ہے ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکے، خدا سے ان کا ملاپ کروانے والی ہو۔ ایک اچھی بہن کی یہ نشانی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دوسری طرح کی بھی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کو رسوا کرواتی ہے، جو زمانے کے اندر ان کو ٹھہرنے کا، کھڑے ہونے کا ان کو یہ حق ہی نہیں ہوتا، وہ معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، معاشرے کے اندر وہ سر اٹھا کے جی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی بہنوں کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے بائبل کی جو خواتین ہیں وہ اپنے گھرانے کو سیو کرنے والی ہیں۔ تو آج کی بہنوں کو بھی اپنے گھرانے کو کیا کرنا ہے؟ یسوع کے لہو کے اندر چھپانا ہے اور ان کو سیو کرنا ہے۔ اب تیسری بات کہ بیوی، اگر ہم بائبل مقدس میں سے مقدس رسولوں کے اعمال کی کتاب کو دیکھیں تو بیوی حنانیہ اور سفیرہ، یعنی کہ بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے کاموں کے اندر شامل ہونا ہے، نہ کہ برے کاموں کے اندر، نہ کہ بری باتوں کے اندر، خدا سے دوری، خدا سے جدائی۔ جب انہوں نے جائیداد کو بیچا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس جھوٹ کے اندر شامل ہو جاتی کہ یہ ساری کی ساری رقم ہے، حالانکہ وہ آدھی رقم ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھی بیوی پہ بات کریں تو مثال 31ویں باب کے اندر بڑی خوبصورت بیوی ہمیں ملتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے باعث عزت ہے، اس کا شوہر پھاٹک میں بیٹھ کے اپنی بیوی کی تعریفیں کرتا ہے کہ وہ اچھی ہے، وہ بڑی سگڑ ہے، اچھے طریقے کے ساتھ صبح اٹھتی ہے، کام والیوں کو کام دیتی ہے، سارے کام وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کرتی ہے، یعنی کہ ایک اچھی بیوی کی نشانی۔ اس کے بعد اگر ہم ماں پہ بات کریں تو بائبل مقدس کے اندر جہاں پہ حنا ہے وہاں پہ مقدس موسیٰ کی ماں ہے، یغبت۔
جب جب وہ اس کو دودھ پلاتی ہے, چونکہ آپ اس سٹوری سے واقف ہے, جی جب جب وہ اس کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ تو زندہ خدا کے ماننے والا ہے, جی زندہ خدا کی پرستش کرنے والا ہے, تو مصر کے اندر تو ہے پر تو مصری نہیں ہے. جی جب جب وہ اس کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کو کلام سناتی ہے, اس کے کانوں کے اندر زندہ خدا کی آواز اس کے کانوں کے اندر جاتی ہے اور وہ سنتا ہے. اسی لیے تو اس نے بڑے ہو کے اپنے آپ کو مصری کہلانے سے انکار کر دیا تھا, چونکہ اس کی ماں کا کردار ہے کہ وہ اس کو بچپن ہی میں کیا کرتی ہے, خدا سے واقف کرواتی ہے. آج کی ماں کو یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے خدا آپ کو بلیسنگ دیتا ہے تو آپ خدا کے قدموں میں جھک جائیں. جی آپ کے بچے زوراور ہوں گے, آپ کے بچے مضبوط ہوں گے, آپ کے بچے روحانی ہوں گے, آپ کے بچے خدا کے ساتھ اٹیچ رہنے والے ہوں گے, پرستش کرنے والے ہوں گے, کلام مقدس کو پڑھنے والے, سننے والے ہوں گے, کیونکہ آپ نے ان کو یہ بتایا ہے, آپ نے ایک اچھی ماں ہونے کا فرض نبھایا ہے. جی دوسری بات, ایک میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے. جی ہمیں اپنی ماؤں کی عزت کرنی ہے, اپنی ماں کی بھی اور ساسو ماں کی بھی عزت کرنی ہے, جی کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے یا کہ آپ کے شوہر کی ماں ہے. ماں کبھی ستیلی یا سکی نہیں ہوتی, ماں ماں ہی ہوتی ہے. جی اس لیے اگر آپ اپنی ماں کو پیار کرتے ہیں, ماں سمجھتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو ٹائم سے کھانا دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, اس کی فکر کرتے ہیں, تو اسی طرح آپ کے شوہر کی ماں جو ہے وہ بھی آپ کے لیے قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. اس کی بھی عزت کرے کیونکہ وہ ایک ماں ہے, جی اور ماں کا مرتبہ خدا نے بلند کیا ہے. جی اس لیے ہمیں ان باتوں کو کیا کرنا ہے, اپنے ذہن نشین رکھنا ہے. بائبل کے اندر بڑی خوبصورت مائیں ہیں, جیسے کہ ہم نومی کی بات کر لیتے ہیں, وہ ایک خوبصورت ماں ہے, وہ اپنے بیٹوں کی ماں, اس کے بعد وہ روت کی ماں ہے, ساسو ماں ہے, جی تو وہ بھی اپنا اچھا کریکٹر ادا کرتی ہے. روت اس کو بولتی ہے کہ جہاں تو جائے گی نا میں وہاں جاؤں گی, ایک بہو ہے, جی کہتی کہ جہاں تو جائے گی میں وہاں جاؤں گی, جو تیرے لوگ ہوں گے وہ میرے لوگ ہوں گے, جو تیرا خدا ہوگا وہ میرا خدا ہوگا, جہاں تو جیے گی وہاں میں جیوں گی, جہاں تو مرے گی وہاں میں مروں گی. آج کی بہو کیوں نہیں ایسا کرتی, آج کی بہو کیوں نہیں ایسے بولتی کہ اگر غربت ہے تو کٹھے رہیں گے, اگر کھا رہے ہیں خوشی کے ساتھ رہ رہے تو کٹھے رہیں گے, جی اگر تنگ دستی ہے تو کٹھے جیئیں گے. اس مشکل حالات کا ہم مل کے مقابلہ کریں گے, کیونکہ جہاں پہ اتفاق ہوتا ہے جی وہاں پہ ہر پاسبل چیز ہو جاتی ہے, جتنی بھی امپاسبل چیزیں ہوتی ہیں وہ پاسبل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کا اتفاق ساری مشکلوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے اچھی بہو روت بائبل مقدس کے اندر ایک خوبصورت کریکٹر ہمیں ملتا ہے. اس لیے میری پیاری بہنوں, بائبل مقدس کی خواتین ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے. جی بالکل, ایک بیٹی ہوتے ہوئے, جی ایک بہن ہوتے ہوئے, جی ایک بیوی ہوتے ہوئے, ایک ماں ہوتے ہوئے, ایک بہو ہوتے ہوئے, ایک ساس ہوتے ہوئے, ہمیں اس معاشرے کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو ہمیں تمام مشکلوں کا حل دیتی ہے. بے شک, بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو ہمیں تمام کریکٹرز کے اندر ڈھلنا سکھاتی ہے. جی بیٹی, بہن, ماں, بہو, تمام کریکٹر اس بائبل مقدس کے اندر ہے. ہمیں اس کو پڑھنا ہے, اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے, تاکہ جہاں پہ ہم اچھی بیٹیاں, اچھی بہنیں, اچھی مائیں, اچھی بہو, اچھی ساس ثابت ہو سکیں, وہاں پہ ہمیں خدا کی اچھی بیٹی بھی ثابت ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ بھی ہمیں اپنی باہوں کے اندر لے اور سدا ہم اس کے ساتھ آسمانوں پہ رہ سکیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین آمین. تھینک یو سسٹر جی, بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام کرداروں کو آپ نے ایک لڑی میں پرو کے ہمیں یہ بتایا اور بیان کیا. تھینک یو. اور میرے عزیزوں, بہت ہی خوبصورت ہم نے میسج سنا کہ کیسے ایک لڑکی خوبصورتی کے ساتھ تمام کرداروں کو نبھا سکتی ہے اگر وہ بائبل مقدس کی خواتین کو اپنی زندگی میں رول ماڈل سمجھتی ہے. میرے عزیزوں, وہ ایک بیٹی کا کردار بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھا سکتی ہے, وہ بہن کا کردار بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھا سکتی ہے اگر وہ بائبل مقدس کی عورتوں کو اپنی زندگی میں رول ماڈل لیتی ہیں, ان کے نمونے پہ, ان کے نقش قدم پہ چلتی ہیں. میرے عزیزوں, آج کی عورت بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیوی, بہو, ماں
اور ساس کا کردار نبھا سکتی ہے میرے عزیزوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج غور فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. خدا نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے, آپ کو مددگار بنایا ہے اپنی فیملی کا میرے عزیزوں. تو وہ اپنا کردار اپنی فیملی میں, اپنے معاشرے میں, اپنے مذہب کے لحاظ سے نبھائیے تاکہ خدا آپ کو آپ کے کام میں سرفرازی بخشے, برکت بخشے آپ کے کردار کے متعلق. تو میرے عزیزوں برکت اور بلیسنگ کا سبب بنیے. تو میرے عزیزوں اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل ہوشیار ٹی وی کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل.